الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى في مقام آخر: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. میرے بھائیو، اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے آج بإذن اللہ تعالیٰ کھانے کے آداب سے متعلق تھوڑی سی گفتگو رکھ دوں. جہاں پر لوگ عقیدے پر گفتگو کرتے ہیں، جہاں پر عبادات پر بات ہوتی ہے، جہاں اخلاق کو پیش کیا جاتا ہے، وہیں پر آداب کو بھی پیش کرنا مناسب ہے، تاکہ ہر آدمی جو بھی کام کرے، خواہ وہ آداب سے تعلق رکھے یا سنت و مستحب سے تعلق رکھے، اگر وہ سارے کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیے جائیں گے تو وہ عبادت میں شمار ہے. اور اسی لیے آپ دنیاوی کام کریں یا دینی کام کریں، مستحب ہو یا واجب ہو، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو 24 گھنٹے کے سارے اعمال آپ کے عبادت میں شمار ہوں گے. یہاں تک کہ بیوی کو منہ میں لقمہ کھلاتے ہیں، یہ بھی کار ثواب ہے. یہاں تک کہ آدمی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، یہ بھی کار ثواب ہے. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کار ثواب ہو گیا؟ آدمی تو اپنی خواہش پوری کرتا ہے. کہا سنو، اگر یہ حرام جگہ میں جا کے استعمال کرے گا تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا کہ ہاں گناہ تو ہوگا. کہا کہ اگر مناسب جگہ میں، جائز جگہ میں، اگر حلال جگہ میں استعمال کرتا ہے تو کار ثواب. غور کر رہے ہیں؟ اور اسی لیے یاد رکھیے گا ہمیشہ تمام چیزوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملحوظ رکھیے. اسی لیے اللہ نے فرمایا: وما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں اسے لے لیجئے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن کاموں سے روک دیں اس سے رک جائیے. یہ مختصر انداز میں کھانے پینے کے آداب آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ میں آپ سب کے سب ان آداب کو ملحوظ رکھیں اور جب بھی کھائیں تو انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ کھانا اور پینا اگر آپ کا مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کریں گے اور اس کے ذریعے ہم دینی کاموں میں اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی کار عبادت میں شمار ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، کھانے پینے سے منع نہیں ہے. وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی سے پرہیز کرنا. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ اسراء میں: وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی سے پرہیز کرنا، اسراف سے پرہیز کرنا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. تو پہلی بات یاد رکھیے، کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے آدمی حلال کھانا کھائے، یہ ضروری ہے. آداب نہیں، ضروری ہے یہ. اور اس کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اگر آپ کی کمائی حلال نہیں ہے، کھانا حلال نہیں ہے، لقمہ حلال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے. خاص طور سے دعا کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک آدمی سفر پہ نکلا، غبار آلود ہے، پریشان حال ہے، وہ دعا کر رہا ہے: یا رب یا رب، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی نشو و نما حرام سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب ایک آدمی سود کھا رہا ہے، دوسرا آدمی چوری کر کے لا رہا ہے، تیسرا آدمی یتیم کا مال کھا رہا ہے، چوتھا آدمی غلط طریقے سے کما رہا ہے، دھوکہ دے کے کما رہا ہے، پانچواں آدمی جو ڈیوٹی ملی ہے اس کو آگے پیچھے کر دیا، اس طریقے پر کام نہیں کیا جس طرح اس کے مالک نے کہا ہے. تو بھلا بتائیے ایسے کمائیوں میں حرام کی آمیزش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، آدمی کو چاہیے حلال کمائی حاصل کرنے کے لیے پسینہ بہانا پڑتا ہے، تب جا کر حلال کمائی حاصل ہوتی ہے. آج جو کھا رہے ہیں وہ بھی حلال ہو، سور کا گوشت نہ ہو یا ایسا کھانا نہ ہو جس میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے، حرام ملایا جاتا ہے، شراب نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا. دوسری بات یہ ہے کھانا مل جل کر کھانا چاہیے، اکیلے اکیلے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن آسودہ نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھایا کرو اکٹھے ہو کر، ایک ساتھ کھایا کرو.
اجتمعوا یبارک لکم فیہ، اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آدمی کو مل جل کے کھانا چاہیے، الگ الگ نہیں کھانا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کھانے سے پہلے آدمی ہاتھ دھو لے، اس لیے کہ آپ تو جانتے ہیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صفائی پسند ہے، اور کھانے سے پہلے اگر ہاتھ نہیں دھویا ممکن ہے آپ کے ہاتھ میں کوئی وائرس ہو، کوئی بیکٹیریا ہو جو آپ کو نقصان پہنچا دے۔ اور آج تو آپ سن ہی رہے ہیں کہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کورونا اور پتہ نہیں کیا کیا سب نکلے ہوئے ہیں جو لا علاج ابھی تک ہے، ابھی تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال صفائی پسند اسلام ہے، آدمی کو چاہیے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے، اور کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی سنت کے خلاف، کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو جب بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں، نحن قوم لا ناکل حتی نجوع، ہم ایسے لوگ ہیں کہ جب تک بھوکے نہیں ہوتے کھاتے نہیں، وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعْ، جب کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بالکل گردن تک ٹھکا کے کھا لیتے ہیں، بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، بہت سی بیماریوں کا سبب بھی یہی چیز ہے۔ کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے سامنے سے کھائے۔ کبھی کبھی بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آئٹم ذرا دور ہے، اچھا آئٹم بالکل ہاتھ کو لپک کر کے لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں، اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ بسم اللہ کہہ کے شروع کرے، بغیر بسم اللہ کے شیطان کھانے میں شریک ہو گیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور سامنے سے کھانا چاہیے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے عمرو بن سلمہ، چھوٹے بچے تھے، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تشریف فرما تھے، کھانے کے لیے انہوں نے جو ہے ہاتھوں کو آگے پیچھے کرنا شروع کیا لینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بچہ، سم اللہ، سب سے پہلے اللہ کا نام لے، اس کے بعد وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کس سے کھاؤ؟ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسروں کے سامنے سے نہ لو، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی دائیں سے کھا، تکبر کے بنا پر وہ بائیں سے کھا رہا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ بھی تو دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا، آئندہ بھی تو دائیں ہاتھ سے، پوری زندگی اس کا دائیں ہاتھ منہ تک نہیں اٹھا۔ دیکھیے تکبر کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا دیتا ہے۔ اور جب انسان کھائے اپنے سامنے سے کھا رہا ہے تو دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کو دیجیے، دوسروں کو دیں گے، ایثار کا جذبہ ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میں، آپ کے کھانے میں برکت دے گا۔ کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب کھائیں تو لقمہ اگر گر جاتا ہے تو اٹھا کے صاف کر کے کھائیے، اٹھا کر صاف کر کے کھانا چاہیے، اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اتنا نہیں چھوڑیے کہ اس کے بعد ہم جو ہے کوڑے میدان میں پھینکیں، جا کر بلدیہ میں پھینکیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہے کس دانے میں برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاٹ کر کے کھایا کرو، انگلیوں کو بھی چاٹو، صاف کر کے کھاؤ، اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس دانے میں اللہ نے برکت رکھی۔ کس دانے کا مطلب ایک ایک دانہ کھاؤ، ممکن ہے اسی دانے میں برکت، اسی دانے میں برکت۔ تو پہلے کھانا کھایا تھا بسم اللہ کہہ کر، اور بسم اللہ ہی ثابت ہے، مکمل بسم اللہ ثابت نہیں ہے، اور بھی دعائیں بعض لوگ اضافہ کر کے پڑھتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے، سم اللہ کے الفاظ آئے ہیں، بسم اللہ کیا کرو۔ اور جب آپ کھانے سے فارغ ہو جائیے تو انشاءاللہ دعا پڑھیے، کھانے کے بعد کی دعا، کئی ایک دعائیں ہیں، ان میں سے ایک مشہور دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اگر آپ نے کھانے کے بعد یہ کہہ دیا پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، پچھلے سارے گناہ، ایک لائن ہے یاد کر لیجیے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، دعا یاد کر لیجیے گا۔ جب آپ کھانے سے فارغ ہو گئے تو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے انگلیوں کو چاٹنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ اور سنت کے اندر حکمت کیا ہے کہ جب آپ انگلیوں کو چاٹ کر کے کھائیں گے تو انگلیوں کے درمیان سے ایسی شعاعیں نکلتی ہیں، جیسا کہ میڈیکل سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے، کہ جو کھانے کو ہضم کرتی ہے، کھانے کو، سبحان اللہ۔ حکمت ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن اللہ کا کوئی کام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی ہے نہیں، لہذا آدمی کو چاہیے اس کا بھی طریقہ ملحوظ رکھے۔ اور
جب کھانے سے فارغ ہو تو یہاں پر پینے کے حوالے سے یاد رکھیے گا، پانی آپ کھانے سے پہلے پی لیجئے، سب سے بہتر ہے۔ کھانے کے درمیان پئیں گے دوسرے نمبر پر ہے۔ کھانے کے بعد پانی سے پرہیز کرنا چاہیے، کھانے کے بعد پانی سے، بلکہ بعض حکماء کا قول ہے کہ کھانے کے بعد پانی زیادہ پینا ایسا ہے جیسے آپ زہر کھا رہے ہیں، جیسے آپ زہر کھا رہے ہیں، نقصان ہے اس کا۔ آپ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد پیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن کھاتے ہی فوراً 2 گلاس 3 گلاس جیسے ہم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک تو ہضم کرنے میں تاخیر ہوتی ہے، ہضم ہونے میں کھانے کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اور بھی نقصانات ہیں جس کو میڈیکل سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے۔ پانی پینے کے تعلق سے یہ بھی یاد رکھیے، پانی کو پھونکنا نہیں چاہیے، چائے وغیرہ کو پھونکنا نہیں چاہیے۔ ہم لوگ اگر گرم ہو تو پھونکنے لگتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور سانس گلاس میں نہ لیجیے، سانس باہر لیجیے، اس لیے سنت کیا ہے 3 مرتبہ میں پینا چاہیے۔ ہم لوگ کیا ہے بالکل جب پیاسے ہوتے ہیں ایک ہی مرتبہ میں پورے گلاس کو پی جاتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، سانس باہر لیجیے، سنت کے مطابق عمل کیجیے، اور آدمی کو چاہیے 3 مرتبہ میں پانی پیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کھانا زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے، متوسط ہو تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ پینے کے تعلق سے یہ بھی دیکھیے گا، جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ بائیں ہاتھ سے پینے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ دیکھیے گا بائیں ہاتھ سے کچھ کھاتے ہیں، مرچ کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے شروع ہو گئے، کھانا دائیں ہاتھ سے اور مرچ کس سے؟ بائیں ہاتھ سے۔ پیپسی پی رہے ہیں یا کچھ اور پانی بھی پی رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پانی بھی پیجئے، دائیں ہاتھ سے پیجئے۔ بھئی گلاس دھوئیں گے، اگر آج کل کے گلاس ہیں جو پھینکے جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں پھر تو، لیکن اگر کہیں پر بعض مہمان ہیں، ایک ہی گلاس ہے مثال کے طور پر، کھانے پینے میں ممکن ہے لگ جائے گا اس میں، تو ایک الگ بات ہے، مجبوری ہے یہاں پر۔ لیکن آج کل تو ماشاءاللہ ایسے آلات نکل چکے ہیں، ایسے صفائی کے سامان نکل چکے ہیں کہ ماشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں۔ لہٰذا بعض لوگ جو بائیں ہاتھ سے پکڑ کے ایسے ٹیک لگا دیتے ہیں خالی دائیں ہاتھ کا، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے، دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے اور دائیں ہاتھ سے پیتے تھے، دائیں ہاتھ سے پیتے تھے، یہ نہیں کہ ٹیک لگاتے تھے جیسے ہمارا طریقہ آج ہو گیا۔ اس سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چند باتیں مختصر انداز میں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ درمیان لقمہ، درمیان کھانا اللہ کی تعریف بھی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، ایک مرتبہ پانی پیتا ہے الحمدللہ کہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کا دیا ہوا کھانا ہے، اللہ کی نعمت ہے، آپ کھا رہے ہیں تو خاموش نہ کھائیے، بلکہ الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ بھی راضی ہو اور وہ آپ کو راضی بھی کر دے۔ یہ چند باتیں تھیں، چند آداب تھے کھانے پینے کے تعلق سے، اور میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں اور کھانے میں احتیاط سے بھی کام لیں۔ وہ کھانا ہرگز نہ کھائیں، خواہ وہ کسی مجلس میں آپ ہوں جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، جیسے حرام کھانے وغیرہ آج کل بہت نکلے ہوئے ہیں۔ آدمی کو چاہیے اس سے پرہیز کرے اور کھانا اور پینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیجیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی کار عبادت میں شامل کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہاں پر بعض لوگ ایک بات اور بھی پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کھانے کے بعد میٹھا کھانا، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نہیں، سنت نہیں، میٹھا کبھی بھی کھائیے، لیکن کہ ہر وقت میں یا عام طور پر یہ جملہ لوگ کہہ دیتے ہیں کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اس مسئلے کو بڑی تحقیق سے دیکھا، لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں ملی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد میٹھا کھانا برابر کھاتے تھے۔ اسی طریقے سے کچھ کھانے ہیں جو سنت میں سے ہے، مثال کے طور پر کدو کھانا سنت ہے، کھانا چاہیے، پرہیز آدمی کو زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے کھجور کو تو آپ جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ یہ سنت ہے۔ اور جب گوشت کھاتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بازو کا گوشت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ بازو، حالانکہ پورا گوشت حلال ہے اگر وہ حلال جانور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا خصوصیت تھی کہ آپ بازو کے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اگر آپ محب مصطفیٰ ہیں، ظاہر سی بات ہے تو ہم بھی وہ حصہ پسند کریں جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر قائم رکھ، جب دنیا سے رخصت کر ایمان پر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔